پورے ملک میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ وفاقی حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین گیلانی صاحب جو ہیں ان کو اگر پہلے انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تو کیا ان سے پوچھ کے کیا، اور جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اگر بعد میں خط لکھ کر معذرت کی تو معذرت کیوں کی؟ کیا ان کو آفٹر تھاٹ آئی تھی یا ان سے پہلے پوچھا گیا تھا یا نہیں پوچھا گیا تھا؟ بہت سے سوالات ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون، اور اسامہ حمزہ صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گوجرا سے۔ ان کے والد صاحب ایم حمزہ صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان کے سینئر پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ تو بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یو ٹرن کس نے لیا ہے؟ یو ٹرن تصدق حسین جیلانی صاحب نے لیا ہے یا کسی اور نے لیا ہے؟ کیا جب آپ ان کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنا رہے تھے تو ان سے پوچھا نہیں تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے یہ اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، تو میں آپ کو فرام دا آؤٹ سیٹ کیٹیگورکلی یہ بتانا چاہوں گا جی کہ مجھے میری لاء منسٹر صاحب سے ہی بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ کیبنٹ کی فیصلے سے پہلے، جس فیصلے کے تحت جیلانی صاحب کو سربراہ مقرر کیا گیا تھا کمیشن کے، اس سے پہلے لاء منسٹر صاحب نے کنسنٹ لیا تھا جیلانی صاحب سے، مگر میرے خیال سے بدقسمتی سے اس اپوائنٹمنٹ کے بعد جو طوفان بدتمیزی آپ کہہ لیں، جس طریقے کا رویہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور جس طریقے کی ایک پولیٹیسائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی، میرے خیال سے ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ایک فرق پڑا ہو یا اس کا ایک امپیکٹ رہا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب حکومت نے یہ اپوائنٹمنٹ اناؤنس کی تھی تو اس کے بعد نہ صرف جنرلی میڈیا میں بٹ اوور آل آپ کی لیگل سرکلز میں بھی سارے بار، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل اور ملک کے دیگر بارز کی طرف سے اس کو خوشائن فیصلہ قرار دیا گیا تھا۔ ان کی اس شخص کی اپوائنٹمنٹ کو، ان کی سلیکشن کو بھی خوشائن قرار دیا گیا تھا کہ وہ ایک غیر متنازع شخص ہیں، امپارشل ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ ماحول بنا ہے۔ مگر میں حامد میر صاحب ایک اور بات ضرور حکومت کے بہاف پہ یا حکومت کا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہوئے ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ کمیشن بنانے کا پروپوزل انیشلی حکومت کی طرف سے آیا تھا۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جب یہ خط آیا تو سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ میٹنگ کی، اور اس فل کورٹ میٹنگ کے نتیجے کا حوالہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں بھی دیا گیا ہے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی آف ججز نے یہ وہاں پہ ان کا ویو تھا کہ پرائم منسٹر صاحب سے یا ایگزیکٹو سے ملاقات کی جائے، اور اس میٹنگ کے اندر بھی پروپوزل جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سائڈ سے ہی آیا تھا کہ یہ کمیشن بنایا جائے۔ تو حکومت نے اس میٹنگ میں بھی سپریم کورٹ کی خواہش پر گئی تھی جی، اور انہی کی پروپوزل کے اوپر ہی کمیشن بنایا گیا، اور پھر کمیشن بنانے کے بعد بھی میں آئی ول گو ایز فار ایز سینگ کہ جیلانی صاحب کا نام بھی اس میٹنگ میں میری اطلاع کے مطابق ڈسکس ہوا، اور ایک جنرل ایکسیپٹنس اس میٹنگ کے اندر اس پہ بھی کی گئی، اور اس کے بعد بھی جیلانی صاحب سے کنسنٹ لے کے یہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ تو ایٹ نو پوائنٹ تو یو ٹرن کس نے لیا؟ یہ دیکھیے حکومت کا جہاں تک کردار ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی دیکھیے آج سپریم کورٹ نے آج ایک سو موٹو لیا ہے، جیلانی صاحب نے چلیں اس میں سے اب معذرت کی ہے، مگر اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے ان کے ہی کنسنٹ سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ میرا خیال ہے اگر وہ ایک کام کرتے تو ایک اوور آل ایک اچھا ماحول بنتا تھا۔ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ کے خیال میں جیلانی صاحب جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ بقول آپ کے طوفان بدتمیزی برپا ہوا اس کی وجہ سے بیک آؤٹ؟ جی دیکھیے میرا ایک خیال ہے، انہوں نے کچھ حوالہ اپنے خط میں بھی دیا ہے، کچھ ٹی او آرز کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ شاید ایک ایسا شخص جو ادروائز ہی از گاٹ سچ اے گڈ ریپیوٹیشن ماشاء اللہ، اور ان کا نام ایک بڑا ایک ایکسیپٹنس بھی تھی، شاید ایک معاملہ جب اتنا پولیٹیسائز ہو جائے، اتنا خراب اس کو کرنے کی کوشش کی جائے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سے کام سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جی دیکھیے سپریم کورٹ نے آج ایک سو موٹو لیا ہے، اب آگے کمیشن بھی سپریم کورٹ کی خواہش پر یا ان کے پروپوزل پر بھی بنایا گیا تھا، اب اگر انہوں نے سو موٹو لیا ہے تو میرا خیال ہے لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دی نیکسٹ ڈیز۔ اچھا اسامہ حمزہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جیلانی صاحب نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر کے اچھا کیا ہے یا ان کا بیک آؤٹ کرنا جو ہے وہ نیک شگون نہیں ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، اپوزیشن تو کہتی ہے کہ ہمیں فل کورٹ آپ دیں، فل کورٹ، ٹھیک ہے جی، اور اگر ایک ریٹائرڈ جج پہ کو کرتے ہیں اور کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر معذرت کرتا، آپ دیکھیں ان کی کتنی کمزور فوٹنگ ہے، اخلاقی جواز موجود نہیں ہے ان کا۔ جب عام شہری عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز نے دیا ہے، انہوں نے اپنا جو تحریر بھیجی ہے، جو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے،
یہ انہوں نے قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بیان کی ہیں چیزیں یہ بہت خوفناک ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں، میرا ایک تھوڑا پرانا سیاسی ریفرنس بھی ہے، میں حمزہ صاحب کا بیٹا ہوں۔ 62 کے الیکشن سے 65 میں وہ جیتے، یعنی مغرب پاکستان اسمبلی کے ممبر تھے۔ اپوزیشن میں تب بھی ماشاءاللہ تھا، ایوب خان کو فیس کرتے رہے، نواب کالا باغ کو فیس کرتے رہے، اس طرح سے کبھی عام آدمی کو بھی کبھی کسی نے ہرٹ نہیں کیا تھا۔ اب تو ججز نشانہ ہیں، یہ ہم نے قوم کو، دنیا کو کیا سگنل دے رہے ہیں؟ احمد میر صاحب، یہ جب قانون کی عملداری ختم ہو جاتی ہے تو پھر انارکی چلتی ہے، پھر خانہ جنگی آتی ہے، یہ ہم نے روکنا ہے اس کو۔ یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں، جو 6 ججز نے شکایات کی ہیں، ویسے میرے لیے تو یہ نئی نہیں ہے، میں نے تو پہلے بھی بڑی دفعہ سنی ہے سر۔ یہ تو آپ کہہ لیں کہ آپ سے اس سے پہلے 2-3 ججز، ایک منٹ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں، ایک سابق وزیر اعظم ہے جی، وہ کچھ ججوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔ اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ بڑا ظلم ہوگا، اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اچھا اسامہ صاحب، جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے موقف کی تصدیق نہیں کر رہے؟ یہ تو جی جو سچ بولے گا وہی قابل سزا ہوگا۔ اچھا، یہ نواز شریف صاحب جن باتوں کو یہ فرما رہے ہیں، وہ تو نعرہ لے کے آئے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے ساڑھی گل ہوگی، دا درمیانی سفر کتنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے اگر رول آف لا قائم کرنا ہے، ملک نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر آپ کو مضبوط عدلیہ چاہیے، ایسی عدلیہ جس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو۔ جب پورے 6 ججز بولتے ہیں، دیکھیں یہ ایک بہت واضح چیز ہے کہ ہمارے عدم تحفظ کا احساس اگر ان طبقات میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو ملک قوم کے فیصلے کرتے ہیں، تو کہاں جائیں گے ہم؟ میں اب سیدھا اپنے گوجرا سے نکلا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے، دیکھیں احمد میر بھائی، یہ تو ججز ہیں، آپ کے جو صحافی ہیں، یہ ہم قوم ان کی آنکھوں سے دیکھتی ہے، ان کے کانوں سے سنتی ہے۔ گوجرا میں کل روزے کی حالت میں ایک وسیم ملک نامی لڑکا، نوجوان صحافی، G7 کا وہ سوشل ورکر بھی ہے، اور یہ دیکھیں اس کی ٹارچر کی ہوئی، اس کو، یہ اس کی رزلٹس ہیں۔ کس نے ٹارچر کیا اس کو؟ یہ وہ لوگ جو یہاں ملک میں گنڈا گردی چاہتے ہیں، جو قانون نہیں چاہتے۔ اچھا، وہ جن کی محترم جن کی نشاندہی فرما رہے تھے، یہ پورا سچ نہیں بولتے۔